السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ورثہ۔ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ جانتا ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتایا جن کو دیکھ کر یا سمجھ کر یا پڑھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتائی جانے والی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی ابھی باقی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی آمد، دجال اور جوج ماجوج کے فتنے، یہ ایسی علامتیں یا پھر نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت بہت جلد آئے گی۔ ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو بڑی بھی ہیں اور پوری بھی ہو چکی ہیں، اور ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں وقت کی رفتار میں تیزی بھی ہے جو کہ اب پوری ہو چکی ہے۔ تجرباتی طور پر تو ہم اس بات کو محسوس کر ہی رہے تھے کہ کیسے سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں کی طرح اور دن کیسے گھنٹوں کی طرح بیت رہے ہیں، اور یہ سب کچھ 1400 سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا تھا۔ اور اب سائنسدانوں کی طرف سے 24 گھنٹوں میں سے 1 سیکنڈ ختم کرنے پر بھی غور جاری ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ہماری زمین کے گھومنے کی رفتار نصف صدی قبل کی رفتار سے زیادہ ہے، اور اس طرح رفتار کا بڑھنا جاری رہا تو شاید ایٹمی گھڑی سے 1 سیکنڈ کو کم کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے سیارے کی اپنے محور کے گرد گھومنے کی رفتار شروع سے ہی بدلتی رہی ہے۔ آج سے لاکھوں سال قبل زمین ہر سال 420 بار گھومتی تھی، لیکن اب 365 بار ہی گھومتی ہے۔ تاہم بعض اوقات یہ گھومنے کی رفتار معمولی سی تبدیل ہوتی ہے جو عالمی سطح پر وقت متعین کرنے والی گھڑی ایٹمی کلاک کو متاثر کرتی ہے، اور جب زمین تھوڑی تیز گھومتی ہے تو کچھ سیکنڈز کو نکالنا پڑ جاتا ہے۔ برطانیہ کے نیشنل فزیکل لیبارٹری سائنٹسٹ پیٹر ویبرلے نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ رفتار مزید بڑھی تو 1 سیکنڈ کے نفی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ زمین پر ہر روز 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ گردش ایک جیسی نہیں رہتی، جس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے عرصے میں ہر روز سیکنڈ کا معمولی حصہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب زمین کی طے حرکت اور اس کے بحر اور ایٹماسفیئر کے ساتھ چاند کی کشش بھی ہے۔ ایٹمی کلاک عین مطابق ہے اور وقت کی پیمائش ایٹم میں الیکٹران کی حرکت پر کرتی ہے، لہٰذا ایٹمی گھڑی کو زمین کے چکر کے سیکنڈ سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے 18 مہینوں میں 1972 سے سیکنڈ کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن آج تک کبھی بھی ایٹمی گھڑی سے سیکنڈ کم نہیں کیا گیا۔ یہ خیال تب آیا جب گردش نے رفتار پکڑنی شروع کر دی، لیکن 2021 میں رفتار فی دن 0.39 ملی سیکنڈ کے حساب سے دوبارہ ہلکی ہو گئی ہے۔ ایک سائنسدان کا کہنا تھا کہ رفتار کی وجہ سے آتے اس فرق کو بڑا ہونے سے روکنے کے لیے 1972 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایٹمی گھڑیوں میں وقتاً فوقتاً سیکنڈز کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایک بچہ اکیلا بحیرہ روم کراس کر کے اٹلی پہنچ گیا۔ آپ نے نوٹی، انٹیلیجنٹ، ٹیلنٹڈ بچے تو دیکھے ہوں گے، لیکن اس بچے جیسا بچہ شاید نہ دیکھا ہو، لیکن ان بچوں جیسے بچے آپ نے لازمی دیکھے ہوں گے۔ No, 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 no. مارو ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو۔ 1 سالہ بچہ اکیلا بحیرہ روم عبور کر کے اٹلی پہنچ گیا۔ والدین کی جانب سے بحیرہ روم میں چھوڑا گیا 1 سالہ بچہ اٹلی کے جزیرے پر کیسے پہنچ گیا؟ اٹلی کے ایک روزنامہ اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 1 سالہ بچے کو والدین نے بحیرہ روم میں جانے والے مہاجرین کشتی میں سوار کیا تھا۔ 500 سے زائد غیر ملکی تارکین یہ کشتی 2 روز قبل اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوسا پر پہنچے، جہاں پولیس نے تحویل میں لے کر تفتیش کے لیے حفاظتی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل نیوز رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی طریقے سے اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کی یہ کشتی 7 جزیروں سے ہوتی ہوئی اس مقام پر پہنچی تھی۔ کشتی میں سوار مسافروں نے سیکیورٹی فورس کو بتایا کہ وہ بچے
اور اس کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی اس کے نام سے واقف ہیں۔ ریسکیو رضاکاروں نے بچے کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا ہے۔ اس کائنات میں زمین کے علاوہ بھی بہت سے ستارے موجود ہیں اور مریخ انہی میں سے ایک ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 4 ارب سال پہلے مریخ زمین کی طرح خوبصورت تھا، تاہم ایک بار خوبصورت سیارہ بے جان ہو گیا اور تقریباً 3 ارب سال پہلے مکمل طور پر سوکھ گیا۔ مریخ آج تک اسی حالت میں موجود ہے، لیکن اس موجودہ اور مستقبل کی انسانی تہذیب کی کوششوں سے مریخ آنے والے 1 لاکھ سالوں میں دوبارہ قابل رہائش بننے کے لیے زمین کی طرح ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ سورج ایک بہت ہی گرم سیارہ ہے، اس پر جانا تو دور کی بات، اس کے قریب سے گزرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ پگھلے گی نہیں تو وہ جل لازمی جائے گی۔ لیکن پارکر سولو پروب نامی ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کی فضا میں سے گزر کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ پارکر نامی خلائی جہاز نے تاریخ میں پہلی بار سورج کی بیرونی فضا میں سے گزر کر تاریخ رقم کر دی۔ پارکر سولر پروب نے سورج کے گرد موجود خطے میں سے کچھ ہی دیر کے لیے غوطہ لگایا۔ اس خطے کو کورونا کہا جاتا ہے۔ خلائی جہاز نے ایسا اپریل میں کیا تھا، مگر ڈیٹا کے تجزیے سے اب جا کر اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کام کے لیے پارکر کو بے انتہا گرمی اور الٹرا وائلٹ شعاعیں جھیلنا پڑی، مگر اس سے سائنسدانوں کو نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ ہمارا سورج کیسے کام کرتا ہے۔ ناسا کے سورج پر تحقیق کے ذمہ دار شعبے ہیلیو فزکس سائنس ڈویژن کی ڈائریکٹر نکولا فاکس کہتی ہیں، جس طرح چاند پر کھڑے ہونے سے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ یہ کیسے وجود میں آیا، ویسے ہی سورج کو چھونا انسانیت کے لیے بہت بڑا موقع ہے، جس سے ہمیں ہمارے قریب ترین ستارے اور نظام شمسی پر اس کے اثرات کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ پارکر سولو پروب خلائی ادارے کا اب تک کا بنایا گیا سب سے جاں باز مشن ہے۔ 3 سال قبل لانچ کیے گئے اس خلائی جہاز کا مقصد سورج کے سامنے سے بار بار اور قریب سے قریب تر ہو کر گزرنا ہے۔ اس خلائی جہاز کی رفتار حیران کن حد تک تیز ہے۔ یہ 5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور حکمت عملی یہ ہے کہ سورج کی فضا میں فوراً سے داخل ہو اور فوراً سے باہر آ جائے، اور اس دوران گرمی سے بچانے والی اپنی موٹی ہیٹ شیلڈ کے پیچھے چھپ کر اپنے مختلف آلات کے ذریعے اعداد و شمار اکٹھا کرے۔ 28 اپریل 2021 کو پارکر نے ایلفوئن نامی لکیر کو عبور کیا، جو سورج کی بیرونی فضا کورونا کی باہری حد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عام طور پر سورج کی گریویٹیشنل فورس سے بندھا رہنے والا مواد اور مقناطیسی لہریں گریویٹیشنل فورس سے خود کو چھڑا کر خلا میں باہر نکل جاتی ہیں۔ پارکر نے ہمیں نظر آنے والی سورج کی سطح فوٹوسفیر سے 1 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر اوپر اس لکیر کو محسوس کیا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے اسٹوارٹ بیل کے مطابق خلائی جہاز کے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 گھنٹوں کے دوران 3 مرتبہ اس لکیر کے اوپر اور نیچے سے ہو کر گزرا۔ سائنسدانوں کو کورونا کہلانے والی سورج کی اس بیرونی فضا نے حیرت زدہ کیے رکھا، کیونکہ یہاں پر وقوع پذیر ہونے والی اکثر چیزوں کی اب تک کوئی سمجھ نہیں آ سکی۔ ان میں سے ایک چیز خلاف عقل شدید گرمی ہے۔ سورج کی سطح یعنی فوٹوسفیر پر درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، لیکن کورونا میں درجہ حرارت 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس حصے میں برقی چارج رکھنے والے ذرات مثلاً الیکٹرونز، پروٹونز اور بھاری آئنز کی رفتار اچانک آواز کی رفتار سے بھی تیز ہو جاتی ہے، اور یہ تیز ہوا کی صورت دھار لیتے ہیں، اور اسے سولر ونڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔